حضور کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اذان نہیں دی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا، کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بلال کی اذان کے بارے میں پوچھا گیا کہ اذان آپ نے نہیں دی اور سحر طلوع نہیں ہوئی تو اس کی کیا اثر ہے؟ اس کی اصل کوئی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو یوں ہے، جب خیبر سے جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام تھک چکے تھے اور نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کچھ آرام کرنے کا وقت دیں۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، تو آپ جب سوئیں گے تو سو جائیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں سب کو جگا دوں گا۔ تو آپ نے سب کو اجازت دی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچاوا کے ٹیک لگ کر بیٹھے، آپ کو بھی نیند آ گئی۔ تو جب نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اس وقت سورج کا کنارہ طلوع ہو چکا تھا۔ تو یہ اس بارے میں تو حدیث پاک ملتی ہے، جو مشہور ہے کہ آپ نے صبح کی اذان نہیں پڑھی اور سحر طلوع نہیں۔ اول تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر اگر غور کیا جائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ حضرت بلال سحری کی اذان پڑھتے ہیں اور فجر کی اذان حضرت عبداللہ بن مکتوم پڑھتے تھے۔ تو فجر کی اذان حضرت بلال کے ذمہ بھی نہیں تھی، حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم کے ذمہ تھی، وہ فجر کی اذان وہ پڑھتے ہیں۔ اکثر رمضان کے اندر ایسا ہوتا۔ بہرحال اس طرح کی جو روایت کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان کے اندر لکنت تھی یا آپ کی زبان کے اندر جو وہ ایسا کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہوتی نہیں ہوتی تھی، بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ آپ فصیح اللسان تھے اور آپ خوش الہام بھی تھے اور خوش اونچی آواز والے بھی تھے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا، اور اتنا بڑا واقعہ کہ سحر طلوع نہ ہو اور حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر بھی موجود نہ ہو، خصوصاً سیاستہ کے اندر یا کسی بھی کم از کم حدیث پاک کے اندر موجود تو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ذکر البتہ شکوہ اور جواب شکوہ کے طور پر علامہ رومی علیہ الرحمہ نے مسنی شریف کے اندر کیا ہے، لیکن وہ بھی مسنی شریف کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ تعلیم کے لیے ہے۔ جیسے کہ طوطے کا واقعہ لکھ دیا، حالانکہ طوطا بولتا نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ اس طرح کے واقعات انہوں نے لکھے ہیں، لیکن وہ شکوہ اور جواب شکوہ کے طور پر ہے۔ اس کی بھی میں نے خود نہیں دیکھی مسنی شریف کے اس کے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ احادیث پاک کے اندر اس واقعے کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔